بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت کو رونے لگے گی۔ ابو نے رشتہ طے کر دیا ماریا کا، ماریا جس سے ناخوش تھی کیونکہ ماریا پھپھو کی بہو نہیں بننا چاہتی تھی۔ اسے اپنے کزن حماد سے کوئی ایشو نہیں تھا، بس ایسے پھپھو اچھی نہیں لگتی تھی۔ ماریا امی کے پاس بیٹھے گا رونے لگی، مجھے نہیں کرنی شادی پھپھو کے بیٹے سے۔ ماں نے سمجھایا، ماریا تیرے ابا کا فیصلہ ہے، میں کیا کہہ سکتی ہوں، کچھ بولوں گی تو تماشا ہوگا، بس اب چپ چاپ ہو جا، اللہ تعالیٰ تیرے نصیب اچھے کرے گا، آمین۔ ماریا غصے سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حماد کے بچے کو میں ہی ملی تھی، اس کو شادی کے لیے خالہ کی بیٹیاں ہی ملی ہیں۔ آنکھ صاف کرتے ہوئے ناوڑ پڑنے لگی، میں تو زہر کھا لوں گی لیکن نہیں کروں گی شادی اس بندر سے۔ حماد کو اتنا پیار بھی نہیں تھا، کالا تھا لیکن با اخلاق اور حلال حرام میں فرق سمجھنے والا لڑکا تھا۔ کچھ دن گزرے، حماد کسی کام سے ماموں کے گھر آیا۔ ماریا کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا، ممانی نے سر پر ہاتھ پھیرا، کیسے ہو حماد بیٹا؟ حماد مسکراتے ہوئے کہا، ممانی جان میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اچھا ممانی جان، امی نے یہ 20,000 روپے بھیجے ہیں، کہہ رہی تھی کہ جو کچھ مہینے پہلے ادھار لیے تھے واپس کر رہی ہوں۔ ممانی نے مسکراتے ہوئے، ارے حماد بیٹا، اپنی امی سے کہنا اپنوں کے ساتھ حساب کتاب نہیں کیا کرتے، تم یہ پیسے واپس لے جاؤ اور امی سے کہنا کہ ہماری طرف سے عید رکھ لے۔ حماد ماریا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ماریا کی چھوٹی بہن نے بتایا، وہ کچن میں ممانی نماز پڑھنے لگی۔ حماد کچن میں گیا اور ماریا اپنے دھیان میں کھانا بنا رہی تھی۔ حماد نے سلام کیا، ماریا نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا۔ حماد نے پیار سے پوچھا، کیسی ہو میری جان؟ ماریا غصے سے بولی، کون جان یہ بکواس سمجھے؟ حماد آگے بڑھ کر ماریا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماریا کا جسم غصے سے کانپنے لگا۔ حماد میرا ہاتھ چھوڑو۔ حماد مسکرا کر بولا، زندگی بھر نہیں چھوڑوں گا۔ ماریا نے چلا کر کہا، میرا ہاتھ چھوڑ دو۔ ماریا نے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ حماد کو حیران تھا، ماریا کو کیا ہو گیا ہے؟ ماریا روتے ہوئے کچن سے باہر آئی، امی کو آواز دینے لگی۔ امی جلدی سے نماز پڑھ کر آئی۔ ماریا نے بتایا، حماد میرے ساتھ زبردستی کر رہا تھا۔ اتنے میں ماریا کا بابا بھی آ گیا۔ ماریا رو رہی تھی۔ بابا نے پوچھا، کیا ہوا میری جان کو؟ ماریا روتے ہوئے بولی، میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی، حماد آ کر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ حماد کی طرف دیکھا۔ بابا نے حماد کو، یہ سچ ہے؟ حماد بولا، ماموں جان میں نے تو بس ہاتھ پکڑا تھا۔ ماموں نے حماد کے منہ پر تھپڑ دے مارا، دے کر گھر سے نکال دیا، دفع ہو جا کتے انسان۔ حماد کو بہت برا کہا۔ ماریا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، آیا نہ مزہ؟ اب کرے شادی مجھ سے؟ دیکھتی ہوں کیسے کرے گا شادی، میں بھی پھپھو کی بہو نہیں، کبھی نہیں بنوں گی، یہ تو میں نے قسم کھائی ہے۔ حماد گھر گیا چلا، دل بہت اداس تھا۔ ماریا ایسا تھوڑا کرتی ہے اپنوں کے ساتھ، بھلا کیوں؟ کیا میرے ساتھ ایسا کیا؟ امی کو کچھ نہیں بتایا، بس دل ہی دل میں جلنے لگا۔ ممانی مجھے کتنا غلط سمجھتے ہیں۔ ماریا کو کال کی لیکن ماریا نے حماد کا نمبر بلاک کر دی۔ اب کرتا تو آخر کیا کرتا؟ عید کا دن تھا۔ حماد ماموں کے گھر گیا۔ 1 سال کے بعد نظریں جھکی تھیں۔ ماموں کے پاس گیا، ماموں جان معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں۔ ماموں نے کمرے پہ تھپکی دی، اور پتر میں سب سمجھتا ہوں، تو آیا کر، تیرا اپنا گھر ہے، میں ہاں میری عزت کا خیال رکھا کر۔ ماریا سے 1 سال بعد مل رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھی تھی،
حماد نے دروازہ پہ دستک دی حماد نے دروازے پر دستک کی دی۔ ماریا نے پوچھا کون؟ حماد ایسے سے بولا حماد ہوں۔ ماریا خوش ہو گئی۔ کیا کام ہے؟ حماد پیار سے بولا مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ ماریا کو نہ جانے کیوں حماد اچھا نہیں لگتا۔ ماریا نفرت انگیز لہجے میں بولی لیکن مجھے تم سے نہیں ملنا، چلے جاؤ۔ حماد کچھ کہنے کے لگا پھر خاموش ہو گیا۔ اداسی دل میں لیے گھر کو چلا گیا۔ بہت پریشان تھا۔ ماریا مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور ایک میں ہوں، خود کو اس کے لیے قدموں کی خاک بنائے بیٹھا ہوں۔ ماریا کو جب بھی کسی نئے نمبر سے میسج کرتا تو بلاک کر دیتی۔ حماد کیا کرتا؟ اسے کیسے اپنے دل کا حال بتاتا؟ ایک دن کال کی ماریا پلیز فون بند نہ کرنا، بس 5 منٹ بعد سن لو۔ ماریا فون بند کرنے لگی۔ حماد نے اللہ کا واسطہ دے دیا۔ ماریا غصے سے بولی ہاں بولو کیا ہوا؟ ماریا میں جانتا ہوں میری محبت رائگاں ہے، میں نہیں جانتا اتنی نفرت کیوں کرتی ہو آپ مجھ سے۔ مجھے لگا آپ کے ساتھ مجھے سارے جہان کی خوشیاں مل جائیں گی، لیکن آپ تو مجھ سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ حماد ہنسنے لگا۔ کالا سا ہوں اور تم سے اتنی پیاری، سب ہنسنے لگی۔ آپ پہ یہی کالا ملا ہوں۔ ماریا ہنسنے لگی۔ شکر ہے تم کو سمجھ آ گئی ہے۔ ویسے اگر تم اپنی خود کی کار لے لو تو میں سوچ سکتی ہوں کہ تمہارے ساتھ شادی کا۔ حماد مسکرایا۔ ماریا یہ میرا ہونے کی شرط رکھی ہے۔ آپ نے یا اپنا دام بتایا؟ ماریا سوالیہ انداز میں کیا مطلب تمہارا؟ حماد ہنستے ہوئے ٹھیک ہے، اب آپ کی بار آپ کے گھر آؤں گا تو کار لے کر ہی آؤں گا۔ ماریا نے فون بند کر دیا۔ چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ہی یہ کیا؟ اگر حماد بھائی نے کار لے لی تو؟ ماریا ہنسنے لگی۔ واہ، کار لے گا تو 10,000 تو مہینے کا کماتا ہے، وہ کہاں سے کار لے کر آئے گا؟ وقت گزرنے لگا۔ 1 سال مزید گزر گیا لیکن حماد کچھ نہ کر سکا، نہ کار مل سکی کوئی اچھی جاب۔ ماریا بہت خوش تھی۔ جان چھوٹ گئی۔ حماد سے بھاڑ میں جائے کمینہ۔ حماد نے فون کیا ماریا پلیز میرے ساتھ شادی کر لو۔ نہ کرو میرے ساتھ ایسا۔ ماریا جو کہو گی ویسے ہی کروں گا۔ ماریا فاتحانہ انداز میں بولی میں نے 1 سال پہلے کار کا کہا تھا، کہاں ہے کار؟ حماد بے بسی میں بولا وقت بدل جائے گا، حالات بھی یہی نہیں رہیں گے، کار بھی آ جائے گی، تم بس میری ہو جاؤ۔ بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ ماریا بولی میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ حماد مسکراتا ہوا بولا ہر طوفان سے لڑوں گا۔ ماریا کے دماغ میں شرارت سوجی۔ اچھا اتنا پیار کرتے ہو تو ہمارے گھر آؤ اور ہمارے گارڈن میں ساری رات بیٹھے رہو برسی بارش میں۔ اگر بیٹھو گے تو پھر کچھ سوچوں گی۔ حماد مسکرائے اور اتنی سی بات بارش میں بہت زوروں سے برس رہی تھی۔ 11 بج رہے تھے، سب سو چکے تھے۔ حماد گارڈن میں جا کر بیٹھا۔ ماریا کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی حماد بارش میں بھیگ رہا ہے۔ ارے پاگل تو سچی آ گیا؟ 1 بج گیا۔ ماریا کا دل گھبرانے لگا۔ حماد کانپ رہا تھا۔ ماریا نے کھڑکی سے آواز دی حماد چلے آؤ۔ حماد ضد کر رہا تھا۔ انکار میں سر ہلایا اور 4 بج چکے تھے۔ بارش تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ حماد کا جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ماریا رات بھر جاگتی رہی۔ میں نے غلط کیا حماد کے ساتھ۔ بیچارہ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ حماد آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ ماریا نے آواز دی حماد لیکن چلا گیا۔ ڈگمگاتے ہوئے گھر پہنچا۔ بخار ہو چکا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ بخار سے بری حالت تھی۔
8 بج گئے لیکن حماد کمرے سے باہر نہ آیا۔ امی پریشان ہو گئی۔ جب امی کمرے میں آئی تو حماد زمین پر گرا ہوا تھا۔ امی چلانے لگی، میرے بچی کو کیا ہوا؟ جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ حماد کا بھائی بھی آ گیا، ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ حماد کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ امی پریشان تھی، پاگل کہاں سے بھیگ کر آ گیا؟ ماریا کو یہ جب پتہ چلا کہ حماد کافی بیمار ہے، کچھ احساس تو ہوا لیکن دل پتھر ہی رہا۔ حماد ہفتہ 10 دن بیمار رہا۔ جب کچھ سنبھلا ماریا کو کال کی تو ماریا اب میری ہیں نہ۔ ماریا خاموش ہو گئی۔ دیکھو حماد، میں اتنی جانتی ہوں کہ تم بہت پیار کرتے ہو مجھ سے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ میں اپنی خالہ کے بیٹے سے پیار کرتی ہوں۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر تم لوگوں مجھے مجبور کیا، خدا کی قسم میں خودکشی کر لوں گی۔ حماد سمجھ گیا کہ ماریا کبھی مجھ سے شادی نہیں کرے گی۔ یوں ہوا کہ ماریا نے اپنی امی سے بات کی۔ امی، حماد نہ کوئی کام کرتا ہے اور نہ اپنا گھر ہے۔ مجھے کہہ رہا تھا کہ تم شادی کے بعد کوئی جاب کر لینا۔ امی، میں آپ لوگوں کا فیصلہ مان لیتی ہوں، لیکن سوچیں میری زندگی کا کیا ہوگا۔ آپ پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچیں۔ خالہ کا بیٹا ہے اکمل، وہ دبئی ہوتا ہے، اچھا خاصا کماتا ہے۔ آپ خالہ سے بات کریں اور ابا کو سمجھائیں۔ امی بھی سوچا، ماریا کو کہا ٹھیک ہے، حماد کرتا ہی کیا ہے، بابا سے بات کرنے۔ فیصلہ یہ ہوا کہ حماد پہلے الگ اپنا گھر بنائے پھر شادی کریں گے۔ حماد کی ماں غصے سے لال پیلی ہو گئی۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہو؟ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں وہ گھر بھی حماد کا ہی ہے۔ ماریا کے ابا آرام سے بولے، بہن چلانے کی ضرورت نہیں، گھر الگ بنائے گا تو بیٹی دوں گا۔ حماد کی اماں نے غصے سے کہا، میں تھوکتی ہوں، پھر تیری بیٹی پہ منگنی توڑ دی۔ حماد گھبرا گیا۔ ماریا خوشی منانے لگی۔ آخر کار رشتہ ختم ہو ہی گیا۔ ماریا کی منگنی خالہ کے بیٹے اکمل سے ہو گئی۔ اکمل دبئی تھا۔ اسے جب پتہ چلا ماریا کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ حماد نے لاکھوں کالز کی ماریا کو لیکن اگنور کرتی رہی۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا۔ اکمل بارات لے کر آ گیا۔ ماریا بہت خوش تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھپھو سے جان چھوٹ کی، وہ کالا بندر حماد نکاح کے وقت آ گیا۔ چیخ کر رونے لگا۔ ماریا، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں میرے ساتھ ایسا نہ کر، میں پاؤں پکڑتا ہوں۔ ماریا غصے سے بولی، کتے دفع ہو جا یہاں سے۔ ماریا کی ماں نے حماد کو 2-4 تھپڑ رسید کیے کیونکہ ہمارے عزت کا دشمن بن رہا۔ حماد ممانی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، ممانی اتنا برا ہوں میں کیا؟ سب کچھ پیسہ تھا۔ ممانی نے ہاتھ جوڑے، حماد کو چلا جا یہاں سے اگر تھوڑا سا بھی پیار کرتا ہے۔ حماد ممانی کی طرف دیکھ کر بولا، ممانی میں کیا کروں، آخر میری ہے، اللہ کا واسطہ بھی کچھ نہ کر سکتا۔ حماد چلا گیا۔ کچھ ماہ گزرے کر لیے اور سرجیکل اورز بنانے لگا۔ پھر ایک حقیقت کھلی کہ اکمل دبئی سے جیسے ہی عیاش ملک میں رہتے شراب کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ شرابی تھا اور ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گیا۔ حماد دن رات محنت کرنے لگا اور اللہ نے اس کی محبت کا صلہ دے دیا۔ اس کے کاروبار میں برکت ہوئی۔ وہ لاکھوں روپے کمانے لگا اور ارینج میج کر لی جس سے شادی ہوئی۔ وہ لڑکی با اخلاق اور حماد کے جیسی کالی سی تھی۔ کالی بے شک تھی لیکن وہ شہزادی تھی۔ اس کا اخلاق بہت ہی لازوال تھا۔ حماد آسمان سے شادی کر کے بہت خوشی سے نئی کار بھی اللہ نے عطا کی اور گھر بھی بنا لیا۔ دوسری طرف اکمل شرابی کے نشے میں اتنا ڈوب چکا تھا کہ کام کاج چھوڑ گیا اور بے روزگار ہو گیا۔ گھر چلانے کے لیے ماریا کو ایئرپورٹ اسکول میں جاب کرنے لگی۔ امی کے گھر آئی تھی۔
امی بتا رہی تھی کہ حماد اپنی بیوی اور بچیوں کے ساتھ عمرہ پہ جا رہا ہے۔ ماریا کچھ کہہ تو نہ سکی لیکن دل ہی دل میں چیخنے لگی، میں کتنی بدبخت ہوں، ضد میں خود کو تباہ کر دیا، کاش میں حماد کے ساتھ محبت کو سینے سے لگا لیتی، میں اسے کالا سمجھتی رہی، جاہل روزگار سمجھتی رہی۔ کون بتاتا ہے ماریا، جو لوگ مخلص انسان کو رلاتے ہیں پھر وقت اس کا انتقام ضرور لیتا ہے۔ ماریا سر میں خاک ڈال رہی تھی، وہ کب جانتی تھی محبتوں کی جب بے قدری کی جائے تو محبت بھی پھر خوار کرتی ہے۔ کون بتاتا ماریا کو کہ اتنے آج کے بادشاہ فقیر اور آج کے فقیر کو کل بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اکمل شراب پی کر گالیاں دیتا، مارتا پیٹتا، طلاق کا اب کیا کرتے، 3 بچے تھے۔ حماد اپنی بیوی آسمہ کا ہاتھ تھامے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ پاک کا شکر ادا کر رہا تھا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مخلص ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کا صلہ ضرور دے۔ پیارے دوستو، اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔